پہ فرمایا وہ آپ دکھائیں گے؟ یہ تو آپ کہہ رہے رفع ہیں، اللہ کی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، فرمایا، ہمیں اس کا علم نہیں انہوں ہے نے جو آپ بتا ارشاد رہے فرمایا کہ کشمیر پہنچے 27 سال وہاں رہے، پھر وہاں سے ان کے فوت ہوئی، کشمیر میں دفن ہو گئے. تو پھر ہیں. یہ آپ ہمیں یہ دکھا حیرانگی سکتے ہو ہیں؟ رہی ہے، یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئے اور قادیان میں کیسے آ گئے. اس بات کی بہت حیرانگی ہوتی ہے یار. مجھے ایک بندہ کشمیر مجھے میں یہی فوت ہوا جاننا ہے. اچھا ایک وہ بندہ جواب کشمیر تو میں آپ کو فوت آپ کی بات کا ہوا. مل رہا ہے. نہیں آپ کیا ہے آپ کا سوال؟ اس دن میری آپ سے بات ہوئی تھی نا، ان کو اس دن بولنے ہی دیں، میری آپ سے بات سوال ہوئی تھی. مکمل کر لے پھر جواب دیجیے گا. یہ کیونکہ مسلسل اسی لیے بیچ میں خاموش. بات کر رہے ہیں نا حافظ صاحب. اس پٹھان آپ کا کو چپ کراؤ نا یار، اس پٹھان کو چپ کراؤ، اس پٹھان کو چپ کراؤ، صحیح سے میوٹ ہو گئے بولنے ہو دو بھائی، پٹھان میوٹ کو. ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، کیوٹ حافظ صاحب میوٹ ہو گئے ہو گئے. اس پٹھان کو چپ کراؤ. آپ سے بات ہوئی تھی نا، یہ پٹھان صاحب آپ خاموش رہیں، آپ محدث اعظم ہو، مجھے خاموش پتا ہیں، ہے. خاموش ہیں وہ، آپ بولیے. بھائی میں نے دیکھو آپ سے سوال کیا تھا نا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ دو، مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ دو چوروں کے ذریعے مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے نیچے اترے، کشمیر چلے گئے، 27 سال وہاں رہے. ٹھیک ہے، تو جو 27 سال شریف سے اتر کے 27 سال کشمیر میں رہے، ان کی والدہ کا نام تو مریم تھا، عیسیٰ بن مریم، وہی ہے نا، عیسیٰ بن مریم. تو 600 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. تو کشمیر سے مرزا صاحب کیسے چلے گئے وہاں پر حضرت مسیح قادیان میں کیسے چلے گئے؟ فوت ہونے کے بعد، جی فوت ہونے کے بعد جب وہ فوت ہو گئے، بقول آپ کے، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، آسمان پہ ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. تو آپ کے بقول ہے کہ 27 سال کشمیر میں رہے، پھر 600 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، آپ نے جو ہے وہ آپ کے نبوت کا زمانہ آیا، پھر 1400 سال آپ کو گزر گئے. تو 1400 سال کے بعد مرزا صاحب کشمیر سے قادیان میں کیسے پہنچے جبکہ عیسیٰ بن مریم ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی میری ہو گئی. اچھا دیکھیے، کوئی رکشہ چلانے والے تو نہیں ہیں، آپ صاحب علم انسان ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے؟ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ میں نے سنی، آپ سنائی جائے مجھے، میں نے نہیں بولنا. جی میں نے ثبوت مانگنے ہیں. آپ نے اپنی باتوں میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے، 2 باتوں کے مجھے ثبوت چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، یہ دعویٰ ہے آپ کا، اس کی آپ نے مجھے دلیل دینی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے؟ ایک تو یہ. دوسری بات، میری آپ بات نے کا مرزا جواب دو نا. صاحب ابھی، ہاں جی آپ کی ہی بات کا جواب دے رہا ہوں میں. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، اس کا ثبوت ہے آپ کے ذمے، وہ دینا ہے آپ نے مجھے. اور اگر ثبوت نہیں دینا ہے تو پھر بات کیوں کر رہے ہو آپ؟ لفظی بات کر رہے ہو تو پھر تو جو مرضی کہتے رہو، پھر تو زبان ہے، اس کے آگے کھلا میدان ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں 2 چوروں کے ساتھ سلیب پر لٹکایا گیا، پھر میں کشمیر گیا، 27 سال میں وہاں رہا، اس کے بعد وفات کے میں یہاں آیا واپس. تو اب آپ کا میرے سے سوال ہے کہ جی کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ کیونکہ بقول آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ آپ مجھے مرزا صاحب کی کتاب سے دکھائیے، پھر ثبوت میرے سے لیجیے. آپ اس بات کا انکار کر دو کہ ہاں جی بالکل میں انکار کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، بالکل آپ مجھے دکھائیے. بالکل میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں نہیں لکھا ہے. بالکل حضرت مسیح موعود، بالکل 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 جی بالکل حضرت مسیح موعود علیہ یہ بات کہو، یہ بات کہو، ریکارڈنگ پہ لگاؤ، یہ بات کہو کہ مرزا صاحب نہ تو سوری سے نیچے لکھا، حضرت مسیح نہ تو سوری سے نیچے اتارے گئے، نہ کشمیر میں 27 سال رہے، اور نہ ہی وہ دوبارہ قادیان سے ظاہر ہوئے. آپ یہ بات کہہ دو کہ مرزا صاحب نے بات کا اقرار نہیں کیا، اس بات نہیں لکھی، اس کو ریکارڈنگ بنا کے اس کو چلاؤ. ٹھیک ہو چلاؤ، میں آپ حضرت مسیح، ایک منٹ رکو، ہلو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نا، آپ کا دعویٰ میرے انکار اور اقرار پر موقف نہیں ہے. آپ کا دعویٰ سیپریٹ ہے. یہ چیز آپ نے پڑھی ہے، تو جو آپ نے پڑھا ہے یا جو آپ منسوب کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. یہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں لکھا ہوا دکھائیں جو باتیں آپ نے بیان کی. اسٹیٹمنٹ آپ نے 3-4 کر دی ہے اپنی 5 منٹ کے اندر ہی اندر. 2 بار بیان کریں گے تو 2 اسٹیٹمنٹ ہوگی، 3 بار بیان کریں گے تو 3 اسٹیٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے پڑھا ہے یا جہاں سے پڑھا ہے وہ آپ ہمیں یہاں دکھائیے.
تو جو سوال آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارے یہ دعویٰ تو بات پیش بتا کیجیے. ہلو بھائی, چلا دیں. جو دعویٰ آپ ہماری طرف دیکھیں نا, میں آپ کو جواب دوں گا. ہلو بھائی, یہ تو غلط بھائی. ہلو, آپ نے اپنی بات کر دی, اب میری بات سنیے. آپ جو دعویٰ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں وہ دعویٰ آپ کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ رہی آپ کی کتاب اور یہ لکھا ہوا ہے. اوکے, وہ دکھائیے آپ ہمیں کہاں لکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بولوں اب, جیسا آپ بیان کر. جی بولوں اب, بولوں اب, جی جی میں بولوں اب. آپ اس بات کا انکار کریں سب کے سامنے کہ یہ بات مرزا صاحب نے نہیں لکھی, کشمیر والی اور شریف سے اتارنے والی اور 27 سال وہاں رہنے والی, ان کا اقرار کرے سب کے سامنے کہ اگر میں جھوٹ بولوں پھر تو میرے دکھائیں اوپر گے آپ, لعنت ہے. یا پھر خود کو میں دکھاؤں اگر گا, میں انکار کر دکھاؤں گا. اگر میں انکار آپ کر یہ دیتا ہوں تو بات پھر خود کہو, کو جھوٹا مانیں گے آپ؟ اس بھائی طرح کے بات الفاظ بولو میں تو کر, اور بھائی میری بات جان سنیے سے نا. اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو ایسی صورت میں آپ اپنا جھوٹا ہونا تسلیم کریں گے؟ بھائی جو میں الفاظ کو الفاظ کہنے آپ نے یہ بات کہنا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی کہ ان کو 2 چوروں کے ذریعے صلیب سے اتار دیا گیا, پھر وہ کشمیر میں نہیں گئے. مرزا صاحب نے نہیں لکھا کہ وہ کشمیر میں گئے ہیں, پھر یہ نہیں لکھا کہ 27 سال بعد ان کی وفات ہو گئی ہے. پھر آپ نے میری جان مجھے حوالہ دیا تھا سورۃ مومنین کی آیات کا, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آوَيْنَاهُ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, کہ اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے. آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا, آپ نے وہ ریکارڈنگ بھی نکالنی ہے, وہ بھی لگانی ہے. اب اس بات کا ایسے میرے الفاظ میں انکار کرو کہ میں نے یہ آیات کا حوالہ نہیں دیا ہوا. بس یہی بات ہے. جی اگر میں اقرار کر لیتا ہوں تو خود کو جھوٹا تسلیم کریں گے آپ؟ کرو کرو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ خود کو جھوٹا تسلیم کریں گے پھر تو میں کہہ دیتا ہوں میری جان کرو 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 اقرار. تو مجھے اور یہ بھی کہنا کہ میں نے اس آیات کا ہلو بھائی, نہیں دیا. ہلو یار, عجیب قسم کے لوگ یار. آپ کو یار قسم خدا کی میں تو کچھ بھی نہیں چپ ہوں, پتا. غیر مذاہب سے اب کہاں میں چپ تو چپ ہوں یار, غیر مذاہب سے آپ کی گفتگو ہونے لگ جائے نا, غیر مذاہب سے اگر آپ لوگوں کی گفتگو ہونے لگ جائے نا, قسم خدا کی سور بنا دینا انہوں نے آپ لوگوں کو, کیونکہ تعین طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں آپ بات بھی غیر کرنے کا. مذاہب ہو, اب کیا تم ایک دعویٰ کرتے ہو, تم ایک دعویٰ کرتے ہو, اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس. آپ جب کسی کے سامنے بات سنیں نا, ہیلو بھائی, آپ جب کسی کے سامنے کسی مخالف کے سامنے اس کی کتاب کا یا اس کی طرف کوئی دعویٰ منسوب کر کے یا کوئی بات منسوب کر کے پیش کرتے ہیں, وہ ذمے ہیں آپ کے بھائی کہ آپ دکھائیں کہ دیکھو میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. ایسی ہوتی ہے گفتگو. بس بولوں, ہاں جی ہاں جی, میری آپ سے آج سے 4-5 دن پہلے اسی بات پہ بات ہوئی تھی, اسی پر اسی موضوع پر ہی, ٹھیک ہے, اور آپ نے خود اقرار کیا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں قرآن سے دکھاتا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ, آپ نے کہا اشارہ ملتا ہے, میں نے کہا دکھاؤ کہاں اشارہ ملتا ہے. تو میری جان آپ نے کہا تھا سورۃ مومنین کی آیات, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. یہ آپ نے یاد پڑھی تھی, میں نے نہیں پڑھی تھی. آپ نے کہا اس سے اشارہ مل رہا ہے, اور میں نے پورا جواب دیا تھا آپ کو کہ دیکھیں حضرت مسیح تو موعود پھر اب کیوں نہیں علیہ دے رہے, السلام نے, اب کیوں اب انکار بات تو کر سنو رہے بھائی, ہلو, کیونکہ اب آپ اسٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب دیکھیں نا, سنی دیکھے بات میں نے آپ یار میں تو بول ہی نہیں رہا, میں تو خاموش بیٹھا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کو بات نہیں آئی, شور میں چلنا شروع کر دیتے, میں تو خاموش بیٹھا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ کہی تھی انجیل کے حوالے سے, کہ انجیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 2 چوروں کے ساتھ لٹکے رہے اور پھر کچھ وقفے کے بعد وہ نکل گئے اور پھر گلیل کی طرف گئے, ٹھیک ہے نا. اور تاریخ اور طب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان علاقوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس ریفرنسز کے ساتھ کہی ہے وہ ریفرنسز نقل کیے ہیں آپ نے وہاں, وہ عبارتیں نقل کری ہیں آپ نے وہاں. ہاں اس پر بھی میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن قرآن کریم میں بھی اشارہ ملتا ہے اس چیز کا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی والدہ کو ایک ایسی جگہ پر قرار بخشا گیا ہے جہاں پانی کے چشمے بہا کرتے تھے اور وہ اونچی جگہ تھی. اب پوری دنیا کے اندر ایسی بے شمار جگہیں ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے شواہد ان جگہوں پر نہیں ہیں, کشمیر میں ہے. ایک تو یہ قوم, اس قوم کی جب آپ نے شناخت کی
یا اس کی شناخت جب آپ کریں گے، اس کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، تو یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم کہلائے گی۔ اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ میں گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر یہاں پر عبرانی زبان میں اور اسی طریق پر قبر کا ہونا، اور اس کے متعلق یہ مشہور ہونا کہ یہ ایک نبی کی قبر ہے، یہ شواہد ہیں اس بات کے کہ یہ عیسیٰ علیہ والسلام کی ٹھیک قبر ہے ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں ایسی جہاں چشمے ٹھیک بہتے ہوگا ہیں وہ میری جان۔ اونچی جگہ ہیں، ان میں سے فقط ایک کشمیر، محلہ شری نگر، خانیار، یہ علاقہ ایک ایسا ہے جہاں شواہد ملتے ہیں اس بات کے کہ عیسیٰ علیہ والسلام کی یہ قبر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یہاں اچھا، ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے انجیل کی بات مانی ہے۔ یہ انجیل، ان کا عقیدہ انجیل پر تھا، انہوں نے انجیل کی کہاوت لا کر سامنے رکھی ہے کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے تھے اس لیے سے، یعنی انجیل کی بات انہوں نے مانی۔ رسول اللہ نے قول بیان، دکھاؤ، رسول بتاؤ کریم قول صلی کہاں اللہ ہے؟ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ قول کہہ دکھاؤ، دو کہ رسول قول اللہ کا دکھاؤ نا، قول نہیں ہے، آپ کہہ دو کہ جھوٹ ہے۔ میں بات تو سنو بھیا، دکھاؤ نا، پہلے قول تو سن دکھاؤ لو، نا۔ ابھی قول تو بتایا ہی نہیں میں نے ہاں آپ کو۔ سناؤ، ہاں، سناؤ قول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بھئی بنی اسرائیل سے جو روایات ہیں نا وہ لے لیا کرو۔ تو مرزا صاحب نے اگر لے لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہہ دو کہ رسول اللہ کا یہ قول نہیں ہے، انکار کر دو۔ بنی اسرائیل کی روایت لے لیا کرو، یہ نہیں کہا کہ تورات کی روایت لیا کرو، یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تو تورات کی سن تو لو نا بھائی، بنی اسرائیل کی روایات کہاں ہے؟ میں نے بنی آپ کی سنی ہے اسرائیل نا، سے روایت، بنی اسرائیل یہ تورات، یہ سن، میں نے آپ کی سنی ہے نا، میں نے سنی ہے نا آپ کی، ہمت پیدا کرو میری خاموش جان۔ بیٹھا ہوں، میں تو بولا ہی کچھ نہیں پیارے بھائی، جب سے گفتگو ہو رہی ہے میرے تو موقع ہی نہیں آیا، ہاں ہاں، آپ ہی بولے جا رہے ہو ادھر سے۔ بولا ہی نہیں ہے کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کی انجیل کی تلاوت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور آپ کا چہرہ غصے سے زرد ہو گیا تھا۔ بھائی عمر قرآن کے ہوتے یہ تورات انجیل پڑھتا ہے، تو مرزا صاحب کو کیا ضرورت پڑی تورات اور انجیل پڑھ کے اس طرح کی کہاوتیں نکالنے کی؟ ٹھیک ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ بتاؤ کہاں، بتاؤ مسلم کہاں؟ کہہ دو مسلم کہ کے اندر جھوٹ ہے یہ، آپ کہہ دو کہ جھوٹ ہے یہ، آپ مسلم کے انکار اندر کر دو۔ جیسے آپ نے میرے سے کہا تھا نا، دیکھیں جب میں نے آپ سے کہا کہ جو بات آپ ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں اس کا ثبوت دکھائیے، آپ نے کہا تم انکار آپ کر نے دو، مان لیا ہے؟ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ انکار کر دو۔ نہیں آپ آپ نے انکار کر مان دو، لیا میری جان؟ نہیں آپ انکار کر آپ نے دو۔ مان لیا؟ کیا مان حاجی لیا؟ صاحب، آپ سے کہاں بات مان کرنے لیا؟ کا بہت مزہ آ رہا ہے یار، بہت مزہ آ رہا ہے بہت آپ سے زیادہ بات مزہ آتا کرنے ہے، کا۔ مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے بہت بھائی، زیادہ میں مزہ بھی آتا جب ہے۔ آپ لوگوں کے طور طریقے آپ لوگوں کے اوپر ہی الٹاتا ہوں نا، مجھے بہت مزہ آتا ہے، مجھے بھی بہت ترس آتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ یار یہ کیسی قوم ہے، یہ کیا اس کا حالت، اچھا، کیا اس کی حالت ہو گئی، محمد صلی اس اللہ کا علیہ وسلم جواب کیا آپ نے بنانا نہیں چاہتے تھے ان کو، یہ کیا بنے؟ دیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس کا عیسیٰ بن مریم جو ہے ان کا نام قرآن کے اندر کیا آدم رکھا گیا ہے؟ کن کا؟ عیسیٰ بن آدم نہیں تھے، مریم وہ کا انسان نہیں تھے، انسان آدم نہیں تھے رکھا گیا نام؟ حضرت مریم، نہیں انسان مرزا نہیں صاحب تھے۔ نے لکھا ہے، آدم کسے بولتے ہیں؟ مرزا صاحب نے آدم لکھا ہے، کسے بولتے مرزا صاحب نے ہیں؟ لکھا کیا ہے، لکھا ہے؟ اس عاجز کو خدا تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے بھیجا ہے۔ اللہ مرزا صاحب نے لکھا ہے ازالہ صفحہ نمبر 696، ازالہ ہے، ازالہ آپ کا یہ ازالہ ہے؟ دکھاؤ دکھاؤ ازالہ وحالہ کیا کیا بھائی، لکھا دکھاؤ نا، ہے؟ میں نے ایسے تو میں نے بھی بتا لکھا دیا ہے، مسلم شریف کی، دکھاؤ آپ۔ تو آپ نے دکھائی ہے مجھے، اس لیے لکھا ہے اس عاجز کو خدا تعالیٰ نے آدم کر کے بھیجا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ ابن مریم جس کا انجیل اور فرقان میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے، میں مرزا صاحب ہوں۔ ہاں تو یہ ہے نہیں، وہ آدم انجیل کے اندر ہے نہیں آدم نام، انجیل کے اندر کہہ رہے ہیں، انجیل کے اندر کہہ رہے ہو، انجیل کے اندر۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سے اور تورات سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جو پیش گوئیاں لی جاتی ہیں، یہ جھوٹ ہے سب؟ یہ جو کہا جاتا ہے وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک آتشی، بات سن لے بھائی، ہلو بھائی، بات تو سن لے بھائی، ہلو، یہ کیا بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ہوگی؟ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے تو ہم نے روایت نہیں لینی ہے، یہ چیزیں ہم نے نہیں لینی۔ شریعت کا نام نہیں لیا گیا، آتش تو جھوٹ ہے نا، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلید ہے، ماؤد ہے، احمد نام آیا ہے جی انجیل میں، تورات میں محمد آئے، سب جھوٹ ہے نا، یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ تو نہیں لینی ہے نا ہم نے رسول اللہ کی، یہ صحیح ہے، یہ پیش گوئی ہے۔
یہ جو پیش گوئی تورات یہ جو پیش گوئی حضرت موسیٰ نے کی تھی تورات کے اندر، یہ جو پیش گوئی حضرت موسیٰ نے تورات کے اندر کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی نام اس کا محمد ہوگا، یہ جھوٹ ہے نا، یہ کیونکہ تورات کی تو نہیں لینی نا کوئی روایت، لینی ہے کہ نہیں لینی؟ یہ پیش گوئی جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ اس پہ ایمان ہے آپ کا کہ نہیں؟ جھوٹ ہے، جب تیرے پاس جھوٹ ہے۔ یہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جھوٹی بتا رہا ہے یہ کہ تورات میں کوئی رسول اللہ کی پیش گوئی نہیں ہے، صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت۔ جھوٹ پہ لعنت، یا اگر میں نے یہ بات کہی ہو، تم مانتے ہو وہ رسول اللہ کی پیش گوئیاں ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ تو تو اچھا مطلب اب دیکھو نا، اب آپ کا دو گلا اصول دیکھو، آپ کے مرزا صاحب اگر لے لیں کوئی بات انجیل سے، بات تو سن لو نا، اپنا اصول دیکھو، آپ مرزا صاحب اگر کوئی بات لے لیتے ہیں انجیل سے یا تورات سے، اس پر تو تم یہ کہتے ہو کہ جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، تمہیں تو قرآن کی پیروی کرنی ہے، اور جب اپنی آئی تو تم نے ایک دم لے لی۔ ہاں میرا تو ایمان ہے، کیوں ہے بھائی تیرا ایمان ان کے اوپر ٹھونگ نہیں گیا؟ کیوں ہے بھائی ایمان؟ گالی نہیں دینی، میں نے آپ کو گالی نہیں دی ہے، ابے بھائی گالی نہیں دی ہے، بیوقوف کو بولتے ہیں، جو بیوقوف انسان ہوتا ہے اسے بولتے میں بیوقوف ہوں۔ تو عقل مند سمجھ رہا ہے اپنا آپ کو، اپنی بات کے خلاف کر رہا ہے تو پھر بھی عقل مند ہے؟ بیوقوف سمجھتا ہوں میں، تجھے بیوقوف سمجھتا ہوں، صحیح بات ہے۔ وہ تو دیکھ لیا ہے سب نے یہاں کہ جو اصول تم خود اپنے لیے اپنائیں، تورات کی باتیں خود تو لیتے ہو بھائی، روحانی خزائن سے بتا رہا ہوں، خود تو لے رہے ہو تورات، دیکھو نا سب سن رہے ہیں یہاں 183 کے قریب بندہ کہ خود تو آپ لے رہے ہو تورات کی بات اور مجھے منع کر رہے ہو۔ میں نے ازالہ کھولی ہوئی ہے، مرزا صاحب کی کتاب میں نے تورات کھولی ہوئی ہے، میں نے تورات کھولی ہوئی، جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں لیتے ہو آپ۔ میں اس کو کتاب اللہ کی مانتا ہوں، لیکن میں اس شریعت پر نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ میں ازالہ کھولی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی شریعت پر چلو، اور تم سچی مانتے ہو نا، وہ بات یہ ہے اس بات کو سچا ماننا، وہ بات سچی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو آپ؟ یہ بتاؤ پھر کیا لکھا ہے؟ میں شریعت نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیا لکھا ہے کہ ساجد کو خدا نے آدم کر کر کے بھیجا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ اب کوئی مسئلہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم بھی کہا گیا ہے انجیل کے اندر، جس طرح سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں لے لی ہیں اور ان میں کوئی آپ کو غلط بات نظر نہیں آئی، اسی طریقے سے ہم نے وہ باتیں کیوں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو آدم، کیوں کہا گیا انجیل کے اندر آدم کیوں آدم کہا ہے، گیا؟ وہ انسان ہے بھائی انسان کی اولاد ہے، انسان ہے وہ، آدم انسان کو بولتا ہے، تو بھی آدم ہے نا، تو بھی نبوت کا دعویٰ کر، بھی آدم ہی ہوں، تو بھی نبوت کا دعویٰ کر، نبوت کا دعویٰ نہیں میں نبی والا آدم نہیں ہوں نا، میں ایک آدم وہ ہے جو نبی ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھو بھائی رسول اللہ بھی بشر، پریشان ہو جاتا، رسول اللہ بھی بشر ہے، رسول اللہ بھی بشر ہے، رسول اللہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر بشر ہے، رسول اللہ نہیں ہے بشر؟ بشر ہے، ہاں بالکل ہے، رسول اللہ بشر، بشر ہے، بشر ہے، اب بشر ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر، میں نے کہا نا بشر ہے، میں نے کہا نا بشر ہے، میں نے کب کہا بشر؟ اب رسول اللہ بھی اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی رسول اللہ بشر ہے اور تو بھی بشر ہے تو تو نبوت کا دعویٰ کر دے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ کیٹیگری کا بشر ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت افضل ہے، اسی طریقے سے آدم ہونے کے لحاظ سن لے یار قسم خدا کی حالت بہت طرح سے آتا ہے آپ کو، قبروں پر جا جا کر تم لوگوں کے جو دماغ ہے نا خراب ہو، کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، بس زبان چلایا جائے گا ادھر سے، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کیا پڑا تھا، بولا جائے گا، کیا پڑا وطن نبوت کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بشر ہونے کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دعویٰ نبوت کر دو؟ جب کہ دین مکمل ہو گیا تو مرزا صاحب کو کیا ضرورت تھی آدم بننے کی، کیا ضرورت تھی موسیٰ بننے کی، کیا ضرورت تھی شیش بننے کی، کیا ضرورت تھی نوح بننے کی؟ جب دین مکمل ہو گیا ہے کیا نکالا نبوت کا دعویٰ کر کے؟ کون سا مار کا مار لیا ہے؟ جہاد کو ختم کر دیا ہے کہ جہاد حرام کر دیا ہے، شریعت کا منسوخ کر دیا؟ تمہارے مولویوں نے بھی کیا یار، وہ تو تمہارے مولویوں نے بھی کیا، جہاد کر رہے ہو، جو جہاد کو حرام کرے وہ لعنتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جو جہاد کا انکار کرے وہ لعنتی ہے۔ اس نے جہاد کو حرام قرار دیا تھا، وہ لعنتی، اگر اس ہم تو نہیں مان رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی اس وقت جہاد حرام ہی تھا کیونکہ شرائط پوری نہیں ہوئی۔ اشرف تو حوالہ دے، میں اپنا جھوٹا ثابت کر لوں گا، تو کہتے
بات تو سن لینا. تو کہہ دے کہ بھائی اس نے نہیں لکھی ہے یہ بات, اور اگر لکھی ہے تو وہ لعنتی, بات ختم ہو گئی. بھائی تو حوالہ دے دے, میں حوالہ تو نے بڑے حوالے میں- دیے, میں- تو نے میں- بڑے حوالے دیے مجھے. سوان اشرف علی تھانوی ہے, جلد نمبر سوان اشرف علی تھانوی, سوان. گول گول چھڑنا ہے, جیسے- گول گول عوام نے گول گول چھڑنا ہے. اب سن لینا, ہلو, سوان اشرف علی تھانوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157, جا کر چیک کر. سوان اشرف علی تھانوی اگر نہ ہوا تو پھر اپنی پھر سزا کیا؟ بتا دے. نہیں اگر نہ ہوا اس نے یہ بات لکھی نہیں ہو ہو- کہ جہاد حرام ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے خود منع کیا بھائی انگریزوں سے جہاد حرام ہے, نہیں کرنا, منع کیا اس نے. انگریزوں سے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کس نے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کس علامہ نے حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. مدنی کی بات نہیں علامہ کر رہا, میں دیوبند کا تھانوی فتویٰ کی ہے. بات کر رہا ہوں. بھائی الگ وہ علامہ دیوبند کا پتہ نہیں کون سی, تھانوی او کا- بھائی بات سن. اگر تو دکھا دے, ابے تھانوی کا ابے دکھا دے تیرے تو. علماء تو اگر تو میں تھانوی تیرے کا- علماء تو بھائی اگر کسی نہ اور ہوا- نے دیا ہوگا. بات اگر سن نہ لے لو. ہوا- اگر ابے نہ اشرف ہوا علی تھان تو مانے گا میں جھوٹا ہوں. تو ہے ہی جھوٹا, اس میں ماننے والی کیا, تو ہے ہی جھوٹا. میں بات کر رہا ہوں اشرف علی اب تو تھانوی کی, کہہ تو دے بات کہ کر رہا ہے میں مولانا جھوٹا ہوں. مدنی کی. کہہ دے. ابے میں مولانا مدنی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں اشرف علی تھانوی کی بات کر رہا فتویٰ دے سکتے نہیں جہاد پر. علماء تو فتویٰ ہوں. دیا کہ علماء انگریز کی دیوبند, فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. میں بھرتی کو مرزا چھوڑ, صاحب نے وہ انہوں پیسے نے لیے خضر تھے کو کھڑا, فتویٰ دینے کے جہاد پر. بھائی تیرے مرزا عالموں صاحب نے پیسے- خضر کو کھڑا کر رکھا تھا انگریزوں کی فوج میں. 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں تیرے مولانا گنگوہی اور تیرے مولانا جو ہے نا وہ قاسم نانوتوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جیت سکتے ہیں انگریزی گورنمنٹ سے. میں انگریزوں کی فوج میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں تیرے سے اشرف علی تھانوی کی, اور تو جا رہا ہے مولانا مدنی کے اوپر. اشرف علی تھانوی نے بھی منع کیا ہے. 600 روپے لیا کرتا تھا وہ دیوبندیوں کو روکنے کے لیے کہ تم نے انگریزی گورنمنٹ کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہے. 600 روپے ملا کرتا تھا ماہوار اس کو. کیوں دیتے تھے وہ 600 روپے ماہوار بھائی؟ اسی بات کے دیا کرتے. تم تو وفادار ہو. دیوبند دارالعلوم کی بنیاد ہی انگریز نے رکھی ہے. وہ پہلی اینٹ جو رکھی تھی نا دیوبند دارالعلوم کی, جا کر تحقیق کر ایک انگریز سے رکھوائی تھی. کسے چلا رہا, ہم وہیں کے رہنے والے, ہمیں پتہ. سیمنٹ ہماری دکان سے ہی گیا تھا. اس باپ کو تو بند کر لے. جو لاٹو ہے نا منہ سے بند چلو. کر کے باندھتا ہے, جو لاٹو منہ میں لیا. اگر تیرا میں دیوبند کی کتابوں سے یہ بات بتا دے, میں اپنے اگر میں دکھا دوں تجھے پھر. اچھا ایک میں کتاب ہے, سامان ہوا. ابے تو اگر ہے ہی تو نہ جھوٹا, دکھا ماننے سکا, کی اس میں کیا ضرورت ہے. اگر سن تو نہ بات, دکھا سکا, بکواس میں کہہ رہا ہوں تو بات, دکھا سکا, ایک کتاب ہے, اگر تو نہ ایک دکھا کتاب ہے سکا, بھائی. اگر تو ابے نہ دکھا سکا, تو نہ دکھا سکا, ٹھیک ہے, یا کتابوں میں نہ ہوا, تو پوری براڑ پہ اس وقت تیرے بندے ہیں, تیری براڑ ہے, تو کہہ دے اچھا کہ میں ٹھیک, جھوٹا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیا؟ ایک کام کرتے ہیں, مان, یہ کیا ہے ایک کام یہاں پر؟ کرتے ہیں. کیا ہے؟ ابے کیا ہے ہاں ابھی؟ بالکل ٹھیک ہے. میں کہنا انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیرے علماء دیوبند کے فتاوی دکھاؤں گا کہ انہوں نے منع کیا ہے. مرزے نے, اگر میں ثابت کر گیا اس چیز کو, بات سن لے نظر, بات تو سن لے. تھیلی لی تھی جہاد پر فتح دینے کے لیے. اشرفیوں کی تھیلی لی تھی, اشرفیوں کی تھیلی جہاد پر فتح وہ دینے کے چلو لیے. وہ دکھا اپنے دینا. مرزے کی کتابوں- اشرف علی تھانوی کو لیا تھا کہ اشرفیوں کی تھیلی لی تھی, وہ تو بعد کی بات ہے. میں تیری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ تیرے علماء, اب بات بھی سنے گا کہ نہیں سنے گا. جہاد حرام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے سے کہ بولنا شروع کر اگر میں ثابت کر دوں تیرے گھر کی کتابوں سے کہ علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد منع ہے, جھوٹا مانے گا تو خود کو. انگریزوں کا جہاد منع ہے, دکھانا تو نے. ہاں منع کیا, مجھے منع ہے. انگریزوں کے جہاد منع ہے. ہاں اگر میں نے دکھا دیا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کی ممانعت کا فتویٰ دیا. اگر تو باپ کا ہے تو دکھا. اگر باپ میں کا تو ہے ہوں ہی دکھا. اپنے باپ کا, میں تو ہوں اپنے باپ کا, اس لیے ثابت بھی کر دوں گا. لیکن تو حرام کا ہوگا اگر میں نے ثابت کر دیا. اگر میں نے ثابت کر دیا تو میں تو ہوں اپنے باپ کا. لیکن اگر بات باپ کا دکھا دی,
میں ہوں اپنے باپ کا، میں ثابت کر دوں گا، لیکن جب میں ثابت کر دوں گا پھر تو اپنے باپ کا نہیں رہے گا، تو پڑوسی کا کہلائے گا. یہ مرزا صاحب نے کیا کرتوت کیا دیکھ. دیکھ میں کھری کا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں اس بات کے اوپر. حافظ کیا لکھ رہا ہے یہ؟ میں کھری کا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں اس بات کے اوپر. تو اگر اصل کا ہے، تو اگر اصل کا ہے تو تو بھی آ میدان. یہ بندہ نبی بننے کے قابل ہے، یہ بندہ نبی بننے کے مرزا قابل صاحب کیا نبی لکھ بننے رہا کے ہے؟ قابل ہے، یہ بھاگ خدا تعالیٰ رہا کا تھا، ارادہ ہے، یا تو چل ثابت کر لے. تو بغیر ثبوت کے ہی پڑوسی کا ثابت ہوا. تیری اس حرکت سے سن، خدا ویسے ہی تو تعالیٰ کا پڑوسی کا ارادہ ثابت ہے ہو گیا، تو آئی نہیں رہا میدان میں نکل کے. مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ خدا تو تعالیٰ کا میدان میں ارادہ آ ہے کہ نکل کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ثابت کر دیتا ہوں اس چیز کو، میں اگر ثابت کر دیتا ہوں اس چیز کو کہ علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو منع قرار دیا، تو میں تو ہوا ایک باپ کا اور تو ہوا پڑوسی کا، اگر میں نے ثابت کر دیا. جو نہ کر تو 6 باپ کا ہوگا. کر ثابت. اگر نہ کر سکا جو مرضی کہنا تو مجھے، تو کر ثابت ہے. لیکن اگر ثابت کر دیا، اگر ثابت کر دیا تو پڑوسی کا، تو پڑوسی کا بھائی، تو پڑوسی کا. تو مان اس چیز کو، تو حامی بھر دینا اس، میں کہہ رہا ہوں تو حامی بھر دے اس بات کو. تو ثابت کہہ رہا ہوں تو حامی بھر دے اس بات کے اوپر بھائی. میں جھوٹا کیا؟ مان لوں گا، لیکن تو اگر باپ کا ہے نا، جھوٹا نہیں ماننا ہے، جھوٹا نہیں ماننا ہے بھائی. سزا برابر کی رکھ، سزا برابر کی رکھ. اگر اپنے لیے جھوٹا مان رہا ہے تو میرے لیے بھی جھوٹے کا ہی رکھ. میرے شبنا میں کہہ رہا ہوں کہ فتوا برابر کا رکھ بھائی، بھائی کم زیادہ نہ ہو. میرے ساتھ حافظ جڑا ہوا ہے، رمضان کا کچھ فکر کر، کس انداز میں بات کرو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فتوا رکھ برابر کا. ہاں بھائی. یعنی خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتوں کو میرے نکاح ابھی میں وہ لائے نہیں، گا. پہلے یہ کلیئر کر، پہلے یہ کلیئر کر. پہلے یہ کلیئر کر کہ اگر میں ثابت کر دوں تیرے اکابرین کی کتاب سے کہ انہوں نے منع کیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کو، پھر وفادار تھے انگریزوں کے. خضر علیہ السلام کو کھڑا، خضر علیہ السلام کو کھڑا کر دیا لے جا کر انگریزوں کی فوج میں. کتاب لگانی ہے. کتاب لگاؤں گا پوری، تجھے پوری دکھاؤں گا میں. سوانے قاسمی جلد نمبر 2، تجھے سوانے قاسمی جلد نمبر 2 پوری دکھاؤں گا. چلے گا تیرا میں تو کہہ رہا ہوں تو حامی تو بھر، تو آ تو صحیح سامنے میں. یہ مرزا صاحب تو میدان میں آ تو صحیح میں سامنے کھولی ہوئی ہے. میرے پاس بھی کھلی ہوئی ہے، میرے پاس بھی کھلی ہوئی ہے بھائی. سوانے قاسمی جلد نمبر 2 بھائی. موبائل دعا دی تم نے یہاں سے ہندوستان، اس میں وہ جو انگریزوں کی تعریف کی گئی ہے اوریجنل دکھاؤں گا. تو فکر نہ کر، سوانے قاسمی اوریجنل ہے میرے پاس، لوگوں کو باتیں میرے پاس اوریجنل بھی ہے بھائی. سوانے قاسمی اوریجنل بھی ہے میرے پاس، اور سوانے قاسمی اوریجنل بھی ہے میرے پاس. پریشان ہو گئے بھائی. یہ ابھی جو کن کیا سوانے قاسمی جلد نمبر 2، 3 جلدوں میں ہے بھائی. جا یار صافی 3 جلدوں میں سوانے قاسمی جلد نمبر 2 ہے اس کا. نبیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے بھائی انگریزوں کی صفوں میں. نبی کھڑے ہیں جی انگریزوں کی صفوں میں. اس نے کہا ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت کی 1857 کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا انگریزوں کی سن تو لے کم سے کم. بالکل منع بھی کیا ہے انہوں نے منع بھی کیا. ہم کیسے لڑیں ان سے نہیں جیت سکتے ہم. کیوں؟ میں خضر کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ خضر علیہ السلام کھڑے ہیں انگریزوں کی فوج میں بھائی. کون لڑے ان سے؟ ہاں بھائی. تم نبوت ثابت کر رہے ہو، کسی کو اس بندے کی نبوت ثابت کر رہے ہو. تیری بس ہو گئی بھائی. ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہو بس. اچھا بھائی، ایک دوست آیا ہمارے. ہاں جی بھائی، ناگی منڈا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناگی منڈا بھائی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا وعلیکم شکر جناب، میں خیریت سے ہوں. آپ کیا سنائیے. حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا؟
अल्हम्दुलिल्लाह। الحمدللہ جی میں رمضان مبارک کی سب کو کہنے آیا ہوں جی. بہت شکریہ پک کرنے کا خیر جی. مبارک جی، رمضان مبارک جی سب کو. ماشاءاللہ. جی جی. اچھی بات. ٹھیک. اچھا جی. ہاں جی شفقت بھائی السلام علیکم. اچھا افطار کا کیا ٹائم ہے جرمنی میں؟ یہ یہاں پہ ہو گئے تقریباً 15-20 منٹ ہونے والے ہیں. ہو گئے. افطار ہوئے گے یا افطار ہونے کے لیے؟ افطار ہو گیا 20 منٹ ہو گئے. 3-4 منٹ رہ گئے. السلام علیکم. اچھا ہاں جی. یو کے میں 3-4 منٹ رہ گئے. ٹھیک. چلو بھائی نیچے بھی اگر کوئی بھائی کے ساتھ ہی ان کے ملک میں آیا ہوں آج کل. ہاں آپ ادھر ہیں. جی جی. ٹھیک ہو یار. میں نے تو دیکھو نا اب دھیان آیا یار. میں وہیں پانی پیے جا رہا تھا بیٹھ کے. چلے بھائی نیچے جو غیر احمدی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی اوپر آ کر سوال کرنا چاہے اپنا تو کر سکتا ہے. ادروائز جو احمدی ہیں چونکہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے تو اوپر آ کر مبارکباد وغیرہ اگر دینا چاہیں یا جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے آج صحت یاب جو تھے وہ بتا سکتے ہیں اپنے تاثرات کے پہلا روزہ ان کا کیسا گیا. کوئی دقت تو پیش نہیں آئی. جی سیفی بھائی میرا ویسے ایک سوال ہے کہ اگر ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں سحری میں یا 8 پیرا روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے ہم میں تو ہم سحری میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا لایا عمل ہے؟ مطلب آپ میں ہمت نہیں ہے پورا دن روزہ رکھنے کی؟ جی جی وہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمت نہیں 8 پیرا روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھنا بھی لازم ہے اور وقت بھی گزر چکا ہے. گزرنے سے مراد ہے کہ 5-7 منٹ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا لایا عمل ہے؟ 5-7 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اوپر نیچے 5-7 منٹ میں کوئی 5-7 فرق منٹ نہیں میں پڑتا.